اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا جو ٹاپک ہمارا آپ کے سامنے آپ نے سامنے آلریڈی دیکھ لیا، اس کا مولا حسین کے کربلا کے سفر پر عجیب و غریب قسم کی ایک جرح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فالتو قسم کے کمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب، جنہیں عام طور پہ بولو بھائی یا ممی ڈیڈی دیوبندی مولوی عجیب و غریب ان کے نام ہیں، یا مناظرے کا فراری، بہت آج کل نام مشہور ہوا ان کا، حضرت نے کچھ عرصہ پہلے مولا حسین کے موقف پر اعتراض کیا تھا اور اس کا ابھی تک انہوں نے رجوع ریکارڈ نہیں کروایا۔ پہلے تو ہم ان کا ذرا موقف دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے اکابر علماء دیوبند ہی کی کتابوں سے ہم جواب رکھیں گے۔ میں نے جو بیان کیا تھا وہ بیان یہ تھا، وہ میں نے پھر کلپ سنا بھی، میں نے بیان یہ کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کی طرف نکلے، بہت سے صحابہ نے آپ کو اس عمل سے روکا اور بعض حضرات نے آپ کا ساتھ دیا، تو ہمارے لیے حضرت حسین بھی قابل احترام اور وہ جمہور صحابہ جو آپ کو منع کر رہے تھے وہ بھی قابل احترام۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ جمہور صحابہ کا موقف ان کی رائے کے مطابق کیا تھا؟ بولو بھائی، صحیح تھا۔ اجتہادی چیز میں تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا بھائی، اختلاف رائے تو یہ تو ہمیشہ سے صحابہ میں بھی ہوتا آیا ہے، آج بھی امت میں ہو رہا ہے۔ تو اختلاف رائے میں وہ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کس کا موقف درست تھا؟ گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی طارق صاحب، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے آپ جیسے کارٹونز کو مفتی بنا دیا۔ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ اٹھ کے سلطان دشت نینوا پہ اعتراض کریں گے، فلاں نے کہہ دیا ٹھیک تھا، فلاں نے کہہ دیا غلط تھا، یہ ہے وہ ہے۔ اور ان سب باتوں کا عزیزان پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سابق محترم دارالعلوم دیوبند مولانا محمد طیب صاحب، انہوں نے شہید کربلا اور یزید جو کتاب لکھی، یہ کتاب میں دکھا کے دیوبندیوں کو تھک گیا، حیاتیوں اور مماتیوں کو، کہ خدا را اپنے اکابرین کو پڑھ لو۔ انہوں نے مولا حسین پر لگائے گئے الزامات کا تفصیل سے جواب دیا ہوا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنے اکابرین کو آپ نے پڑھنا نہیں ہے اور جو دل آئے وہ آ کے ممبر پہ آپ لوگوں نے بول دینا؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے تحقیق کے دار و مدار پہ پورے اتریں۔ دوسری بات، علامہ ابن تیمیہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں جی، امام ابن تیمیہ صاحب نے کہا ہے کہ جی جمہور صحابہ کا موقف ٹھیک تھا، مولا حسین کا موقف معاذ اللہ صحیح نہیں تھا، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ ایک تعویل پیش کرنے کی کوشش کی امام حسین کا بھی ٹھیک تھا، ان کا بھی ٹھیک تھا۔ اور بھائی یہ بھی کہاں سے آ گیا؟ اگر جمہور صحابہ کا صحیح تھا تو صحیح کی ضد کیا ہے؟ غلط؟ معاذ اللہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو آپ نے مولا حسین کو غلط کیا ہی دیا۔ اور اس لیے حضرت یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں نہیں جی ہم نہ برا کہتے ہیں نہ اچھا کہتے ہیں۔ اور کون ہے یزید لعنتی ہے؟ علماء اہل سنت نے درجنوں عبارتیں اس پر موجود ہیں، ان کے فتاوی موجود ہیں۔ امام ابن جوزی نے، بڑے بڑے علماء نے پوری کتابیں لکھی یزید کے رد پہ، لیکن نہیں، پھر ناسبیت اندر سے نکل جائے گی نا، وہ پھر ناسبیت کو بھی تو بچانا ہے۔ عزیزان پہلی بات تو یہ کہ کربلا پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، ابن تیمیہ ہو یا ابن تیمیہ کا ابا ہو، کربلا پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے، نہ اس صحابہ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل تھا، کیونکہ اجتہاد کا جو آپ معاملہ چھیڑ رہے ہیں، اجتہاد یہ وہ، ابھی آپ کو خطا اجتہادی منکر خطا اجتہادی مقرر کے اندر فرق کا نہیں پتا۔ مولوی صاحب آئیں میرے پاس داخلہ لیں تاکہ میں آپ کو فقہ پڑھاؤں کچھ۔ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ یہ من اللہ تھا، یہ آزمائش تھی مولا حسین کے اوپر، عزاداری سلطان کربلا، واقعہ کربلا، حتیٰ کہ بدلہ خون حسین بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ آئے میں اس کی دلیل دوں۔ علماء دیوبند میں بلکہ پورے آل اوور احناف میں مشہور زمانہ سیرت کی کتاب علامہ شبلی نعمانی سلمان ندوی کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ جلد نمبر 3-4 کمپیریٹیو میرے پاس موجود ہے۔ اس میں جلد نمبر 3 میں پیج 386 پر جو ٹاپک بندہ ہے شبلی نعمانی صاحب نے، امام حسین کی شہادت، یا بالکل واضح الفاظ میں انہوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تھی کہ میں نے یحییٰ کا بدلہ جو رسول تھے 70,000 سے لیا تھا، اور میں تیرے نواسے کا بدلہ 70,000 سے لوں گا۔ جناب یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا، ان کا بدلہ اللہ نے 70,000 سے لیا، بعد میں مولا حسین کا۔ حافظ ذہبی نے اس روایت کو علی شرط مسلم تسلیم کیا،
علی شرط مسلم تسلیم کیا. لیکن روایت خود اس کا اشارہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع دی جا چکی تھی. یہ اطلاع الہی حرف بحرف، یہ اطلاع الہی، غور کریں، اطلاع الہی، کربلا کا واقعہ من اللہ تھا، حرف بحرف صحیح ہوئی. امام موصوف کی شہادت کے بعد مختار کے ہاتھوں قاتلان حسین سے اسی قدر انتقام لیا گیا. یہ تو ایک جزوی فضیلت مختار کی بھی آگی کہ کہا اللہ نے تھا کہ میں بدلہ لوں گا، لیا مختار نے. بات بالکل واضح ہے عزیزان. ویسے تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ایک جملہ میں مختار کے بارے میں کہہ دوں، وعدہ اللہ نے کیا تھا اور صحیح سند روایت ہے، پورا مختار نے کیا. گویا مولا علی نہیں، امام حسین نہیں، ان کے کچھ نوکر ایسے ہیں، مارتے وہ ہیں، عذاب اللہ کا ہوتا ہے. خیر، تو یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ واقعہ کربلا من اللہ تھا، اللہ کا وعدہ تھا. اب اللہ کے وعدے پہ صحابہ کی کیا حیثیت ہے کہ اٹھ کے اس طرح نعوذ باللہ نکتہ چینیاں کریں، یا ابن تیمیہ کی کیا حیثیت ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ بات عزیزان، ابن تیمیہ یہ فقہائے احناف کے نزدیک ویسے ہی قابل قبول شخصیت نہیں ہے. ابن تیمیہ وہ بندہ ہے جس نے متواتر درجے کی روایت من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا بھی انکار کیا. ابن تیمیہ وہ بندہ ہے معاذ اللہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم کی زیارت کو حرام قرار دیا. 170 سے زائد محدثین اہل سنت نے ابن تیمیہ کی تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے، اور اس کے متفردات بالخصوص علماء دیوبند کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہیں. اس کی ایک دلیل ہم آپ کو دیتے چلیں. یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر اول موجود ہے جی، ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاوی عثمانی. اس لیے میں نے کہا تھا یہ بیچارے اپنے اکابرین سے بھی جاہل ہیں، انہوں نے دنیا کو کیا سمجھانا ہے. صفحہ نمبر 309 جلد 1 کتاب السیر والمناقب میں انہوں نے جواب دیا ابن تیمیہ کے بارے میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بڑے عالم گزرے ہیں، البتہ انہوں نے بعض مسائل میں جمہور فقہا، محدثین اور علماء امت سے اختلاف کیا. جمہور امت نے ان کے تفردات کو قابل عمل نہیں سمجھا، اور اس بنا پر بعض حضرات نے ان کی تردید میں کتابیں لکھی ہیں. اللہ اکبر. ابن تیمیہ کے تفردات کو علماء نے کبھی قبول ہی نہیں کیا، اور بعض حضرات نے اس کے ردے پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ کے تقی عثمانی صاحب، جن کی تعریفیں کیے تھکتے نہیں ماشاءاللہ، طارق مسعود صاحب. عزیزان، بات یہاں پر کمپلیٹ ہے. اینڈ لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را ان لوگوں سے کہیں کہ تھوڑی تحقیق کر کے آیا کریں، تاکہ آپ کو جواب دیتے ہوئے بھی کچھ بندے کو احساس ہو کہ کسی علمی شخصیت سے ہم کلام ہیں. خیر، دیٹس آل. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں. چلتے ہیں. ٹیک کیئر، اسٹے ٹیونڈ. مولا حسین وارث.